چودھری اسلم صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ چودھری اسلم صاحب کی شہادت ہو چکی ہے، کافی عرصہ ہو گیا۔ وہ ان کو جب وہ اپنے گھر سے اپنے آفس کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ وہ سٹی ڈی میں ایس ایس پی تھے، تو اس دوران ان کو ایک خودکش بمبار نے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا، جس میں ان سمیت ایس ایس پی چودھری اسلم سمیت کئی پولیس اہلکاروں کی شہادت جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اچھا، سوسائڈ اٹیک میں ان کی موت ہوئی؟ جی جی۔ کب ہوا تھا، کس طرح سے ہوا تھا، اس کے بارے میں بتائیے۔ تقریباً اس کو 15 سال ہو گئے، 15 سال سے زائد کا ٹائم ہو گیا ہے کہ جب ان کو ہٹ کیا گیا تھا لیاری ایکسپریس وے پہ ہی یہ خودکش حملہ کیا گیا تھا، اور ان کی ریکی کافی عرصے سے کی جا رہی تھی کہ یہ کس ٹائم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آفس کب جاتے ہیں، کتنا پروٹوکول ہوتا ہے، جبکہ ان کی گاڑی جو تھی وہ بلٹ پروف تھی، بم پروف تھی، لیکن اس کے باوجود اتنی ہائی کوالٹی کا اس میں جو ہے وہ مواد استعمال کیا گیا تھا دھماکہ خیز، جس سے ان کی گاڑی جو ہے بالکل ڈیمیج ہو گئی اور کافی ان کو نقصان ہوا۔ پہلا اٹیک نہیں تھا، اس کے علاوہ بھی جو آپ نے میرا انٹرویو دیکھا ہوگا چودھری اسلم کے، جو میں نے گھر پہ انٹرویو لیا تھا، وہ اٹیک ان کے گھر پہ ہوا تھا، جس سے ان کا گھر جو تھا وہ ڈبل فلور تھا، ایک انڈر گراؤنڈ تھا، تو یہ رات کو ان کی پوری فیملی انڈر گراؤنڈ رہتی تھی، اور دن میں یہ اوپر آتے تھے جس وقت سیکورٹی وغیرہ زیادہ ہوتی تھی۔ تو جب اٹیک کیا گیا، ایک گاڑی ان کے گھر سے ٹکرائی گئی تھی، تو ان کا جو اپر پورشن تھا فرسٹ فلور کا، وہ پورا زمین بوس ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ یہ خود انڈر گراؤنڈ تھے تو ان کی اور ان کی فیملی کی بچت ہو گئی تھی۔ لیکن ان پہ کئی اٹیک ہوئے ہیں، فائرنگ کئی دفعہ ہوئی ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی جو تحریک طالبان پاکستان ہے، یا لیاری گینگ وار ہے، یا بلوچ لبریشن آرمی ہے، ان تمام کے جتنے بھی آپریشنز کراچی میں، خاص پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی میں ہوتے تھے، ان کی کمانڈ چودھری اسلم کے ہی پاس ہوتی تھی۔ یہ مانا جائے کیا کہ مطلب جو رحمان ڈکیت، رحمان بلوچ کا لیاری کا جو آپریشن لیڈ کیا، وہ کہیں نہ کہیں موت کی وجہ بھی بن گئی اسلم چودھری کے، یہ مان سکتے ہیں؟ دیکھیں، لیاری جو آپریشن کی بات کی جا رہی ہے، لیاری آپریشن جو ہے وہ رحمان بلوچ کے انکاؤنٹر کے بعد کیا گیا۔ جب چودھری اسلم نے رحمان بلوچ کا اور اس کے 7 ساتھیوں کا انکاؤنٹر کیا، اس کے بعد جو ہے کافی عرصے کے بعد اس کی جب آپریشن ختم ہوا، تو اس کے بعد اس کی کمانڈ جو ہے عزیر بلوچ، جو کہ حاجی لالو کا بیٹا تھا، اس نے، جس کا مرڈر ہوا تھا، جو میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا، جس کے بعد ان میں دراڑیں پڑ گئی تھیں اور کئی گروپ بن گئے تھے، تو رحمان بلوچ کے انکاؤنٹر کے بعد لیاری گینگ وار کی جو کمانڈ تھی، جو سردار تھی، جو صدارت تھی، جو پگ تھی، جو پگڑی تھی، وہ عزیر بلوچ کے سر پہ پہنائی گئی۔ تو عزیر بلوچ نے دوبارہ سے تمام لوگوں کو ایکٹیو کیا، اور اس کے بعد اس نے ایک نام رکھا جس کا نام تھا لیاری امن کمیٹی۔ تو وہ لیاری امن کمیٹی، جس کو بعد میں جو ہے اس کو بینڈ کر دیا گیا، کالعدم قرار دے دیا گیا، تو پھر یہ لیاری امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جو ہے یہ تمام کے تمام گروپ ایکٹیو ہوئے۔ جب یہ تمام گروپ ایکٹیو ہوئے تو پولیس اور ریاستی اداروں کا یہ موقف تھا کہ شہر کراچی میں جتنی بھی ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، کڈنیپنگ فار رینسم ہے، یا پھر بھتہ خوری کی وارداتیں یا دستی بم حملے ہیں، اس تمام کی تمام میں جو ہے وہ لیاری امن کمیٹی جو ہے وہ ملوث ہے۔ تو لہٰذا اس کے خلاف جو ہے، ان کے خلاف ایک بھرپور ریاستی آپریشن کیا جائے، تاکہ شہر میں اس طرح کے جو کرائم ہیں، اس طرح کے جو جرائم ہیں، اس کی روک تھام کی جا سکے۔ تو پھر یہ لیاری آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ لیاری آپریشن رحمان بلوچ کے انکاؤنٹر کے کافی سالوں کے بعد کیا گیا ہے۔ تو رحمان بلوچ کا انکاؤنٹر کب ہوا، کیسے ہوا، کس جگہ پہ ہوا تھا، کتنا لمبا چلا تھا، کتنے لوگ مارے گئے تھے، کیا اس آپریشن کو بھی اسلم چودھری لیڈ کر رہے تھے، اس کے بارے میں بتائیے۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس آپریشن کو، جو کہ رحمان بلوچ اور اس کے دیگر ساتھیوں کے خلاف کیا گیا، اس کی کمانڈ بھی چودھری اسلم کے ہی پاس تھی۔ اسی وجہ سے لیاری گینگ وار جو ہے وہ دشمن بنا چودھری اسلم کا، اور کئی مقابلے ہوئے۔ یہ بات ہے تقریباً 14 سال پرانی، جب یہ رحمان بلوچ کا انکاؤنٹر کیا گیا، لیکن جو گینگ وار ہے، جو لیاری کے رہنے والے ہیں، وہ اس بات پہ ایگری نہیں کرتے، اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ رحمان کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کو کڈنیپ کیا گیا ہے پہلے، اور اس کو کئی گھنٹے پابند سلاسل رکھنے کے بعد اس کو اور اس کے دیگر ساتھیوں کو کراچی کا ایک علاقہ ہے جو کہ نیشنل ہائی وے کہلاتا ہے، اس کا لنک روڈ ہے، جو کہ نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے کو کنیکٹ کرتا ہے۔ وہ کافی سنسان علاقہ ہے اور جنگل ہے، وہاں پہ ان کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے تمام کے تمام لوگوں کا، رحمان بلوچ سمیت، اور وہ اس کی کمانڈ چودھری اسلم اور ان کے دیگر جو ٹیم تھی سی ٹی ڈی کی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی،
وہ اس کی کمانڈ کر رہے تھے چودھری اسلم، اور وہاں پہ ہی ان کا انکاؤنٹر کیا گیا اور تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ گولیوں مار کے اس کو اتفاق سے یہ انکاؤنٹر بھی میں نے ہی کور کیا تھا اور میں بھی اسی جگہ بھی پہنچا تھا. اور اس کے بعد جب دیکھا تو یہ تمام کے تمام لوگ جو تھے، رحمان بلوچ اور ان کے دیگر ساتھی جو تھے، وہ مختلف جگہوں پہ گولیوں سے چھلنی پڑے ہوئے تھے. 2 لوگ ان میں سے زخمی تھے جو بعد میں ہسپتال جا کے دم توڑ گئے. تو یہ 7 لوگوں کا انکاؤنٹر جو ہے وہ چودھری اسلم نے نیشنل ہائی وے جو کراچی کا علاقہ ہے، لنک روڈ، وہاں پہ ان کا انکاؤنٹر کیا تھا.